ڈاکٹر نے ایک دن کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اپنے اوپر رہ نہیں آتا؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے پیارے، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جینا، میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن، انگریزی زیادہ بولتے تھے، تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جینا۔ تو ایسے مرو کہ جب پہنچے تو اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ، تو نے مجھے راضی کر دی۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو منانے کے لیے نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ نسب چاہیے، نہ حسب چاہیے، نہ غربت چاہیے، نہ امیری چاہیے، محمدی بن کے دکھا دو بس۔ فلا وربک، قرآن کی پہلی قسم، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے محبوب یہ بتا دیں کائنات کے انسانوں کو، گلستان جوہر کے مسلمانوں کو، جب تک تیرے غلام بن کر نہیں آئیں گے مجھے تیرے رب کی قسم میں انہیں قبول نہیں کروں گا۔ محمدی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ ہم نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن، الی مفاتیح الجنہ، اللہ جنت کی چابیاں مجھے پکڑائے گا۔ یہاں دنیا کے خزانوں کی بھی چابیاں آئیں۔ اسرافیل آئے، اب 3 دن سے فاقہ تھا اور اب صفا پہ بیٹھے تھے اور جبریل سے کہہ رہے تھے 3 دن ہو گئے ہیں ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا، 3 دن میرا کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے میرے سر میں درد ہو جاتا، مسئلہ ہے میرا۔ اور آپ نے کہا 3 دن گزر چکے ہیں جبریل، ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک مٹھی آٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم اسرافیل بھیجا اور اتنا بڑا تھال، اس کے اوپر ریشمی رومال، کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دکھ سنا ہے، وَبَعَثَنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور یہ 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میرے حبیب کو نذرانہ پیش کر دو۔ لیکن ان سے پوچھ لو عبدًا رسولہ او ملکن رسولہ، آپ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں یا غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، میں غلامی والی نبوت قبول کروں گا، بادشاہت والی نبوت قبول نہیں کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی، اللہ نے دے دی، اور میرے نبی کو مانگے بغیر پیش کی نہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا پھر بھی ایک کھال آئے گا، وہ بھی ریشم سے ڈھکا ہوا ہوگا، وہ میرے نبی کو پیش کیا جائے گا، یا رسول اللہ یہ جنت کی چابیاں ہیں، آپ کھولیں گے تو دروازہ کھلے گا، یہ تو نہیں کھلے گا۔ اگر شان دیکھنی ہے قیامت کے دن تو اپنے نبی کی دیکھنا۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور کیسے نکلوں گا؟ میرے دائیں طرف ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف عمر نکلے گا، اور اس سے عجیب بات، بلال رضی اللہ عنہ کی قبر دمشق کے شام میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے اذان دے گا، پھر میرے لیے براق لایا جائے گا، میں اس پہ سوار ہو کر محشر کی طرف چلوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر آگے آگے چلے گا۔ جب ہم پہنچے گئے میدان حشر میں تو اللہ بلال سے کہے گا اذن یا بلال، بلال آج اذان بلالی سنا، ہمارا شاعر مشرق کہہ گیا تھا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج اذان دے تو بلال اونٹنی پر کھڑے ہو کے اذان دیں گے، اور پوری آدم کی اولاد اس اذان کو سنے گی جو کبھی صرف مدینے والوں نے سنی۔ کبھی مدینے پر ایک دفعہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر میرا رہنا دوپہر ہو گیا ہے، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا آپ کو دیکھے بغیر، مجھے اجازت دے میں جہاد میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے اجازت دے تھی۔ کئی سال گزر گئے، مدینے واپس لیا ہے، ان دن خواب میں تک نبی ملے، بلال یہ کیا بے وفائی،
ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اسی وقت اٹھے اور اونٹنی کو پگایا اور 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کیا اور مدینہ پہنچے۔ ان کو یہ بھول ہی گیا کہ میرے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ وہ زور زور سے چلانے لگے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ آگے آ کے دیکھا تو قبر پہ غشی کھا کے گرے۔ تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تھے